नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दूसरा पारा सूरत बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको, उम्मतन, उम्मत, वसतन, बेहतर, ली तकूनु, ताकि तुम हो, शुहदा, शहादत देने वाले, अलन्नास, लोगों पर, व यकून, और हो, रसूल, रसूल, अलैकुम, तुम पर, शहीदा, गवाह। अमा, और नहीं, जालना, बनाया हमने, किबला, ता किबले को, अल्लाह थी वो जो, कुन आप थे, अलैहा, जिस पर, इल्ला, मगर, लिनालामा, ताकि हम मालूम करें, मन यत्तबिउ, कौन पैरवी करता है, रसूला, रसूल की, मिम्मन, और कौन जन कालिबु, फिर जाता है, अला अक़िबाई ही, अपनी दोनों एड़ियों पर। वाइन, और नहीं, कानत है, लकबीरतन, भारी, इल्ला, मगर, अल्लाज़िना, उन लोगों को, क़दल्लाहु, जिनको हदायत दी अल्लाह ने, वमा, और नहीं काना है, अल्लाहु, अल्लाह, युज़िया, कि वह ज़ाया करे, ईमानकुम, तुम्हारा ईमान, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिन नासी, लोगों पर, लरऊफ़ुर रहीम, बहुत शफ़क़त करने वाला, बहुत मेहरबान है। और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो, और रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने। और हमने वो किबला जिस पर आप थे मुकर्रर नहीं किया था, मगर इसलिए कि हम जान लें कि कौन इस रसूल की पैरवी करता है, और इससे जुदा करके जो अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है। बिलाशुबा ये बात यकीनन बहुत भारी थी, मगर इन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह ने जिनको हदायत दी, और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर यकीनन बेहद शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम वाला है। इस आयत करीमा में उम्मत मुसलमान की फ़जीलत और बड़ाई बयान की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मुसलमानों, जिस तरह हमने तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ फेर दिया, जो सबसे अफजल किबला है, इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर, मोतदिल और साहब अदालत उम्मत बनाया है, और तुम्हें वो दीन दिया है जो कामल और वाज़िया दीन है, जिसमें ना यहूदियत का तशद्दुद है और ना नसरानियत की ढील। इसे 3 तरह की शहादत मुराद है। पहली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देंगे कि उन्होंने सहाबा तक पैगाम पहुंचा दिया, सहाबा ताबईन पर, और इसी तरह उम्मत का हर तबका आने वालों पर यह शहादत देगा। और इस उम्मत के अफजल होने का सबब भी यही है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं। जैसा कि सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाया, तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो जो लोगों के लिए निकाली गई। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत हज में फरमाया, इसी ने तुम्हें चुना है और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के मुताबिक चलो। इसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा, और इससे पहले और इस किताब में भी, ताकि रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने और तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगो, तुम अल्लाह के सामने इकट्ठे किए जाने वाले हो, और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को बाएं तरफ ले जाया जाएगा, तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे साथी हैं। तो कहा जाएगा, आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या नया काम किया था। तो मैं कहूँगा, जैसे कि सालिया बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था सूरत माइदा में, और मैं इन पर गवाह था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था। यही बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछी कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया, तो सब ने कहा कि बेशक आपने पहुंचा दिया। दूसरी शहादत वो शहादत है जो उम्मत मुसलमान अल्लाह ताला की किताब के ख़बर देने की बिना पर पहली उम्मतों पर देगी कि इनके अम्बिया ने अल्लाह के अहकाम इन तक पहुंचा दिए थे। जैसा कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मत को बुलाया जाएगा,
اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور کسی کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے پاس جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ بقرہ کی اسی آیت میں۔ اور تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی اچھائی بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امت محمدیہ جو لوگوں پر گواہ دینے والی بنا کر بھیجی گئی۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر کعبے کی طرف پھیر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کیونکہ اب بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف متوجہ ہونا مومنین اور صادقین کے علاوہ کفار اور منافقین پر بڑا شاق گزرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس امتحان میں کئی لوگ ناکام رہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے استغفر اللہ، اور بہت سے منافقین نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی ادھر پھیرتے ہیں اور کبھی ادھر۔ مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین میں استغفر اللہ۔ اس طرح کی بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان بعض مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اور ہمارے فوت شدہ بھائیوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ سب ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اس حال میں اس سلسلے میں کیا حال ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک
کیونکہ پہلے قبلے کا جو رخ کرنا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔ جب دوبارہ اس کو رخ کو چینج کیا گیا تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے حکم میں نے دیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور واضح ہو گیا کہ کنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔